یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے وعدہ فرمایا گیا، میرے عزیزو روتے ہوئے کو ہنسانے پر وعدہ فرمایا گیا، بھوکے کو کھانا کھلانے پہ وعدہ فرمایا گیا، دو لڑوں میں صلح کروانے پہ فائدہ کروایا پہ میرے عزیزو وعدہ فرمایا گیا۔ میرے عزیزو یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا، او لوگو سلام کو عام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، لڑے ہوئے میں صلح کرا دو، رات کو خدا کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دو، جو یہ کام کرے گا میرے عزیزو ہنستا ہوا قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر چلا جائے گا۔ یہ تو غیب کے وعدوں کا یقین بتلانے کے لیے اللہ کا قرآن بار بار یہ جوڑ کے کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ نمازوں کے سجدے پہ زور ہے میرے عزیزو، وہ بھی نمازیں ایسی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس سے پہلی والی بات الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے، غیب پر ایمان لانے والے، اور اللہ کے رستے میں جو اللہ نے ان کو دیا، مالک کائنات نے اعلان فرما دیا اے میرے بندو ساون والا میں عیدگاہ دارالعلوم میں آنے والوں، اللہ اکبر، اکابرین کی زیارت کرنے والوں، میں نے کب تمہارے سے تمہارا مال مانگا، میں نے کب تمہارے سے تمہاری محنت کا مال مانگا، میں نے تو اسی مال کے مانگنے کا تقاضا کیا جو مال میں نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا۔ اگر تمہیں اپنی محنت پہ بھروسہ، اگر لوگ محنت پہ بھروسہ کرتے تو دنیا کے اندر کسی کا چولہا نہ بجھتا، اگر لوگ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے دنیا کے اندر کوئی بیمار نہ ہوتا، اگر جو لوگ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے کسی کی بچی کو طلاق نہ ہوتی، اگر میرے عزیزوں لوگ اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیتے کسی کا کاروبار تباہ نہ ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے بندے تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ تیرے پر، تیرے گھرانے پر جو ہو رہا ہے یہ سارا اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ کس جان پر، کس حال پر، کس جسم پر، کس طاقت پر بھروسہ کر کے بیٹھا؟ ہلکی سی آنکھ کا نور پھیکا کر دوں ساری دنیا زور لگا کے اسے تیز نہیں کر سکتی۔ اگر تیری زبان کے اندر کوئی لکنت پیدا کر دوں تیری زبان کی گرہ کو کھول کوئی نہیں سکتی۔ اگر میں تجھے معدے کا مریض بنا دوں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہلکا سا ٹانگوں کا پیچ ہلا دوں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ میں وہ خدا ہوں، یہ انگلیاں کسی اور کو دکھایا کر، یہ اشارے کسی اور کو دکھایا کر، یہ بار بار انگلیوں کا مٹکانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر میں کرنے پر آ گیا ان انگلیوں کو توڑ مڑوڑ کے ایسا کر دوں گا پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوگا پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ خبردار یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھایا کر، یہ گاڑی کی لہریں بہریں کسی اور کو دکھایا کر، خبردار یہ پیسے کی دھوس کسی اور کو دکھایا کر۔ آج تو مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، آج تو اپنے جسم پہ مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا، آج کسی کا موٹر سائیکل تیری گاڑی کے آگے آجے برداشت نہیں کرتا، کسی سائیکل والے کو تو اپنے منہ نہیں لگاتا، کسی ریڑھی والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ خبردار خبردار میرے کار سے بچیو، میرے غصے سے بچیو، اور کپڑے پہننے والوں اور صدارتوں کی سیٹوں پہ بیٹھنے والوں، لوگوں سے ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ سمجھنے والوں، میں وہ خدا ہوں اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا پیمپر بندھوا کر تمہیں بسترے پہ لٹا دوں اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جب چاہتا ہے میں نے تیرا کیا بگاڑا میرے پہ اعتراض کر دیتا ہے۔ فصل تیری خراب ہو اللہ نے کیتا، بیماری آ جائے اللہ نے کیتا، بچہ پیدا نہ ہو اللہ نے کیتا، کاروبار میں نقصان ہو اللہ نے کیتا، پچھلے سال پیداوار بڑی نہیں تھی اللہ نے کیتا، اب پیداوار دگنی ہوگی اب بھی تو بتا یہ سارا اللہ نے کیتا، ذلتوں کے نقشے سے نکال کر عزت دوں اب بھی تو بتا اللہ نے کیتا۔ اللہ اکبر، تو نے مانگی نہیں بغیر مانگے اولاد کی فراوانی لین لگا دوں اب بھی تو کہ اللہ نے کیتا۔ کہاں سے اٹھایا تھا؟ ایک گاؤں میں ایک جھگی کے اندر رہتا تھا، مٹی کے اندر تیرے کپڑے ہر وقت بھرے ہوتے تھے، مٹی کھایا کرتا تھا، کہاں جا کر میں نے اپنی نعمتوں سے تجھے نواز دیا، اب تو کہہ رہے پیسے نے کیتا، ابو نے کیتا، حکومت نے کیتا، عہدوں نے کیتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تو مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف اشارے کرتا ہے میرا آسمان کانپنے لگ جاتا ہے، میری زمین میرے عزیزوں جھٹکے دیتی ہے۔ الہی ایک ڈکار کی مار ہے، مالک کائنات ایک جھٹکے کی مار ہے، اجازت دے اللہ پاسا پلٹ دو الہ العالمین دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یہ اعتراض آج میرے پہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے چاہیے تھا میری توحید کی وکالت کرتا، میرے نبی کی ختم نبوت کی وکالت کرتا، کیا اس کی وکالت میں نے نہیں کی؟ جب میں نے اس کے مٹیریل کو آسمان کی مخلوق کے سامنے رکھا تو کہا تھا قالوا اتجعل فیہا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور اپنے بارے میں کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، میں نے کہا تھا تمہاری عبادتیں اپنی جگہ، تمہارے سجدے اپنی جگہ، لیکن جس کو میں نے بنایا اس کے معیار کے بارے میں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب زمین پہ بھیڑے کرتوت ہوتے ہوں گے، بیٹی کا حق دبایا جاتا ہوگا، بہن کو دھکے دے کے گھر سے نکالا جاتا ہوگا، سگے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کے انگلیاں اٹھا اٹھا کے الزام دلوایا جاتا ہوگا، ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہوگا، تو تیرا میرا دشمن کہتا ہوگا میں نے کہا نہیں تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پتہ ہے تیرے بارے میں تو وکالت اتنی کی تھی، اس ظالم نے تو کہا تھا والی کے کائنات مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں موت تک، میں قیامت کی صبح تک زندہ رہو، اتنی مہلت دے دے میں انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ صلاحیت کر جاؤں، کیا کرے گا؟ کیا تک ہو سکی؟ زندگی کے آخری سانس تک میں تیرے بندوں کو تیرے سے دور کروں گا، تیری جنت سے دور کروں گا، جہنم کے دروازے میں لانے کی کوشش کروں گا، تیرا نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ چیلنج ہے، کہاں چیلنج ہے؟ فرمایا جا پھر میں نے تیرا چیلنج قبول کر لیا، اگر تو میرے بندوں کو جہنم میں لانے کی، میرے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے زندگی کے سال ختم ہو جائیں گے، زندگی کے مہینے ختم ہو جائیں گے، زندگی کے ہفتے ختم ہو جائیں گے، زندگی کے دل ختم ہو جائیں گے، زندگی کے منٹ ختم ہو جائیں گے، سیکنڈوں میں سے چند سیکنڈ باقی رہیں گے، زبان کام کرنا چھوڑ دے گی، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت یہ ہلکے سے اشارے سے مجھے منانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اسے اتنا معاف کروں گا جہنم کے دروازے سے ہٹا کے جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا کر دوں گا۔ میں تو ہر جگہ تیرا دفاع کرتا ہوں، تو بھی تو کر۔ مٹی میں ہاتھ ڈالے کہ سونا بنا، بتا میں بناتا کہ نہیں بناتا؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے تجھے کیسے بنایا۔ پچھلے یہاں کمرے کے اندر ہلکی سی کیل گاڑنیوں دیوار کے اندر ہلکی سی آواز ہتھوڑی کی مارے گا، ٹک ٹک کی آواز آئے گی، اے میرا بندہ یہ میز پر سرکائے گا، گھسڑنے کی آواز آئے گی، کرسی آگے پیچھے کرے گا، کھڑکنے کی آواز آئے گی، حتیٰ کہ جوتا زمین پہ پھینکے گا، جوتے کی آواز آئے گی۔ تجھے پتہ ہی نہ چلا تجھے بنانے والا کون ہے۔ تیری ماں ساتھ کاٹ رہی تھی، میں اندر تجھے بنا رہا تھا۔ تیری ماں پیاز کاٹ رہی تھی، میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ نہ ہلی نہ جلی، نہ پھٹکی نہ اٹھی، نہ بیٹھی نہ سوئی، نہ جاگی نہ در، کوئی چیز نہ ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ نہیں تیری ماں لنڈے بازار میں پھر رہی تھی، میں اندر تیرے پارٹ بنا رہا تھا، تجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تیری ماں تو تجھے خبر ہی کوئی نہ تھی۔ ہلکا سا پیٹ باہر آیا، لوگوں نے کہا مبارکہ مبارکہ، اور نادانوں تمہیں سمجھ نہیں آئی اتنے سے پیٹ کے اندر رحم مادر کے اندر میں نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویہ، اے بندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اے بندے اپنے انکاروں کو دیکھ، اپنی نافرمانی کو دیکھ، اور رحم مادر میں میرے بنانے کو دیکھ۔ خیال نہیں آتا تجھے؟ جہاں چاہتا ہے انگلی اٹھا کے میری طرف اشارے، میرے طرف بگاڑا کیا ہے؟ آج سگا باپ تیرے سامنے پڑا ہو، جس بیوی کے ساتھ 30 سال لیٹ کے تم ساتھ لیٹ کے ساتھ بٹھا کے لذتیں لیتا رہا، اگر آج وہ بیمار ہو جائے چرپائی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کرونا آیا تھا، مالک کائنات نے دکھایا نہیں، اگر ابا پہ کرونا آیا بیٹا بھاگ گیا، اماں پہ کرونا آیا بیٹی بھاگ گئی، یار پہ کرونا آیا یار نے محلے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا بندے یہ تو میں نے تجھے ایک جھلک دکھائی ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا جس طرح یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائے، جس طرح یہ تجھے چھوڑ کے چلے گئے، قیامت کے دن کا نقشہ ہلکا سا میں نے کھینچ دیا۔ یہاں تو چلو حال ٹیلی فون پہ پوچھتے ہیں، وہاں کوئی ٹیلی فون پر حال بھی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب سارے رشتہ دار منہ موڑ جاویں گے اس وقت تو پھر مجھے کہے گا اللہ رحم رحم، اس وقت نہ تیری سنوں گا واتقوا یوما
یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ فرماتے ہیں نہ کبھی دیکھوں گا نہ تیری مدد کروں گا. کبھی ضرور فرمایا اے بندے میں تجھے دیکھوں گا کوئی نہیں. الہ العالمین پھر میں کروں گا کہ وہاں ہزار ہزار سال تک پکارے گا میں تیری نہیں سنوں گا. اس کٹی سی زمین پر ساون والا کی دھرتی پر اس چھوٹی سی بستی میں جہاں معیاری سہولیات کوئی نہیں, پانی کا انتظام کوئی نہیں, پڑلوٹ پکے کوئی نہیں, میرے عزیزوں میڈیکل کا انتظام کوئی نہیں. اللہ کیا کرو فرمایا پہنچ جائیے کملا بے شک دھوتی بنیان تو نے پہن رکھی ہے, تیری ٹوپی بھی میلی کچھلی ہے, تیرا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے, تیری جھکی کی دیواریں بھی ڈھیلی ڈالی ہے, تیری بستر بھی ڈھیلا پرانا پڑا ہوا ہے, تیری چرپائی کی دون بھی کسنے والی ہے, سکی روٹی ہے گھی لگی کوئی نہیں, سالن ہے اس کے اندر نمک مرچے کوئی نہیں. ان حالات کے اندر بندے زمین پر سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ. کیا کہہ دے اللہ. اے میرے بندے اس حال کے اندر میں تجھے 70 مرتبہ جی بندہ کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. یہ اللہ قیامت کے لیے یاد کروائیں گے. ان آوازوں کو اچھی طرح پہچان لو. اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کو پہچان لو. قیامت کے دن ان آوازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا الم یاتیکم نذیر, کیا تجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, متنبہ کرنے نہیں آیا تھا, تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا. کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر, آئے تو تھے لیکن میں نے کہا چلو چلو بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. میں نے کہا چلو چلو جوان بیٹیاں, حج کا مہینہ آتا تھا, جلندری صاحب پیغام دیتے تھے میں حج پہ جا رہا ہوں آپ کا کیا ارادہ ہے, ارے تسا دعا فرمانا, باقی کرتوت میں کرتا رہوں گا, گناہ میں نہیں چھوڑوں گا تسا دعا فرمانا, بے حیائی کے اڈے میں نہیں چھوڑوں گا تسا دعا فرمانا, میں کسی کی دھی بیٹی کی غیرت اجاڑنے میں کسر نہیں کروں گا تسا دعا فرمانا, میں سود کا بازار کرم کرنے پہ دیر نہیں کروں گا دعا نہ فرمانا. فرمایا خدا کے بندے خبردار خبردار, اگر چوری اور سینہ زوری پر تم باز نہ آئے, گناہ کیا گناہ پہ ڈٹائی دکھائی, پھر تمہارے میں جو نیک بندے ہوں گے تم ان سے دعا کراؤ گے, میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا. یہ مار تو آج پڑ رہی ہے. 50 علماء اکرام میں ان کا خادم درمیان میں بیٹھا ہوں, تم کس کس سے دعا نہیں کرواتے. ہر جلسے میں چنی پڑھو جی, شیرنی پڑھو جی, چھوارے پڑھو جی, رب اکبر کی قسم ہے بھائی تو اللہ کا کرم ہے, کس کے پھوک کے اندر کس کے تھوک کے اندر اپنی کرم نوازی فرما دے. اگر چھواروں میں میرے عزیزوں سدھار ہوتا, اگر چنی پڑھنے کے اندر اولاد کا معیار ہوتا تو سارے یہاں بایزید بن ابی بیٹھے ہوتے. قدم اٹھاؤ, محنت کرو. جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کا پیغام آیا تو کیا ذمہ داری نبھانی ہے. عرض کی کملی والے ہمارا کیا کام ہے. وہ صحابی جس نے بکریوں کا ریوڑ چھوڑا تھا اور لاٹھی ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا, اس وقت مکھڑے مصطفیٰ دے کے کلمہ پڑھا کہ کملی والے حکم فرماؤ کیا کرو. فرمایا وہ جو جہاں یہ ہو رہا ہے وہی تو کرنے لگ جا. کوئی نماز نہ پڑھی, کوئی روزہ نہ رکھا, بس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قدم بڑھایا. مالک کائنات نے قیامت کی صبح تک ان کے نام کو سورج سے زیادہ روشن کر دیا. تو سا دعا فرماؤ, رگڑے ہم دیتے رہے. ₹200 کی قسط پر لوگوں کی غیرتوں کے جنازے ہم نکالتے رہے. تو سا دعا فرماؤ. کسی کے بیٹے نے تمنا کر دی, ابا پورے محلے والوں کے پاس موٹر سائیکل ہے, مجھے موٹر سائیکل لے دے. یہ اپنی شرافت کے ساتھ موٹر سائیکل کی دکان پہ گیا تو اس کو کھڑے ہو کے حاجی صاحبہ کیا حال ہے, حاجی صاحب کیڑا حال ہے, خود سے فلان ہے. اس وقت تو دھی کا حال بھی پوچھ رہا تھا, بیٹی کا حال بھی پوچھ رہا تھا. حاجی صاحب فصل دی سناؤ کیا حال ہے, حاجی صاحب فلانے کا کیا حال ہے. حاجی صاحب نے سر کو جاتے ہوئے کہا موٹر سائیکل کا کیا ریٹ ہے. حاجی صاحب اساتے تھوساتے خادمہ, حاجی صاحب گھنو, حاجی صاحب لے جاؤ, پیسے دی پرواہ نہ کرو. اب وہ حاجی صاحب نے ₹500 کس لیٹ کر دی, دروازے پہ آ کے اس کی کھڑیا کر رہا ہے. خبردار اپنی اوقات میں رہنا, خبردار اپنے پجامے کے اندر رہنا, خبردار اپنی جتی میں رہنا, خبردار اپنی چادر میں رہنا. کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے, کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اس کے معیار کو دیکھ لینا. علماء اکرام نے فرمایا کہ نہیں فرمایا تھا اے بیت اللہ, عزتوں کا مالک تو ہے, بلندیوں کا مالک تو ہے, اعزاز کا مالک تو ہے, جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جس کے دل میں خدا اور مصطفیٰ آ گیا. اللہ کی عزت کی قسم, اس کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے.
رگڑے دے دیے. جس بھائی کو منہ سے ٹافی نکال کے دیا کرتا تھا، سردی کے موسم میں 3 مونگ پھلی کے دانے ہوتے، ایک آپ کھاتا 2 بھائی کو دیا کرتا تھا. یہ وہی تیرا بھائی ہے جو اپنی قمیض کے دامن سے تیری ناک صاف کیا کرتا تھا. یہ وہی بہن ہے جو تجھے گودی میں اٹھا کے پھرا کرتی تھی، ہگے بھی اس کی گودی میں کرتا تھا، متے بھی اس کی گودی میں تھا. یہ وہی بہن ہے جو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی. یہ وہی بہن ہے جس نے تیرے رونے پہ ماں سے چماٹے کھائی. یہ وہی بہن ہے جس نے تیرے رونے پر باپ سے جوتے کھائے. ان پتر نوچا بھانو کیوں نہیں چاندی، برانو کیوں نہیں چاندی. رب اکبر کی قسم ہے، اس نے بچپن میں تیرے پخانے پیشاب کا بوجھ اٹھایا، آج 2 روٹیوں کا تو بوجھ نہیں اٹھاتا. تجھے خدا رگڑے کے اندر لے کے آئے گا. تیرے سے اللہ خدا پاک کی قسم سخت انداز میں پوچھے گا. یقین جانو ایسا غصہ آئے گا کہ اللہ اکبر میدان معاشر میں سارے کامنے لگ جائیں گے. اس وقت میرے عزیزوں، اس وقت کے خوف و ہراس سے بچنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے واسطے زمین پر اللہ سے ڈر جاؤ، وہاں کام آئے گا. اور فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ذرا ہوش رکھنا. تجھے مدرسے والے نظر آئیں، مسجد والے نظر آئیں، ابھی نہ کہنا حاجی صاحب تو سب پہلے آگے ہوئے، اللہ تو فضل کٹی بھی کوئی نہیں، لے جو پڑھ لو جمی لے. خبردار، یہ بڑے کڑوے بول ہیں جو قیامت کے دن میرے مزاج کی تلخیوں میں اضافہ کر